الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم سب کے حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بریلی کی سرزمین سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ تو یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، لیکن حضرات محترم، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ولیوں کو بہت خوف ہوتا ہے اور خوف ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ خوف ڈر یہ ایمان میں سے داخل ہے، الخوف من الایمان، خوف ایمان میں داخل ہے۔ تو حضرات محترم، آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہوا کہ آیت مبارکہ میں تو خوف کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے ولی کسی چیز سے خوف نہیں کھاتے، نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کو کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ پروردگار عالم کا خوف ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ تصوف کی امام غزالی علیہ رحمت و رضوان اپنی مشہور و معروف کتاب منہاج العابدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی، بہت بزرگ ولی جن کا نام حضور کہمش بن حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، وہ ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اس گناہ کی بنا پر وہ 40 سال تک روتے رہے۔ جب لوگوں کو معلوم چلا کہ ایک حضور ہیں، ایک بزرگ ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جب لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ ایک اللہ کے بندے ہیں جو بہت دنوں سے رو رہے ہیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تب سے وہ روتے ہی چلے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے اور اس بزرگ کی بارگاہ میں، یعنی حضرت کہمش بن حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، اسی وجہ سے میں 40 سال تک روتا رہا۔ لوگوں نے پھر عرض کی، حضور وہ کون سا گناہ ہے جس کی بنا پر آپ 40 سال تک روتے رہے ہیں؟ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، میرا ایک دوست تھا، میں نے اسے دعوت دی اور میں اب خود بازار کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اس کے لیے ساز و سامان خرید کر لایا، کھانے پینے کا سامان خرید کر لایا اور مچھلی بھی اپنے دوست کو کھلانے کے لیے لے کر آئی۔ میں نے مچھلی کو لا کر اپنے گھر میں دے دیا، میرے گھر والوں نے اس مچھلی کو اچھی طریقے سے تیار کیا اور اچھے بہترین مچھلی پکا دی۔ میرا دوست اتنے میں حاضر ہو گیا، میں اور میرا دوست دونوں لوگ حاضر ہیں، دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، اس میں کھانا رکھ دیا جاتا ہے، میں اور میرا دوست کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کھانا سے فارغ ہوئے تو حضور کہمش بن حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہی بزرگ جو 40 سال تک روتے رہے، جن سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، جس کی بنا پر 40 سال تک روتے رہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، میں کھڑا ہوا، میں اٹھا اور اپنے پڑوسی کی دیوار سے ایک مٹی کا ٹکڑا لے لیا اور اسی مٹی کے ٹکڑے کو لا کر اپنے دوست کو دے دیا۔ میرا دوست اس
اسی مٹی کے ٹکڑے سے اپنا ہاتھ کو دھل لیتا ہے۔ حضرات محترم حضور قہمش بن حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں سے بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، میں نے وہ مٹی کا ٹکڑا بغیر مالک کی اجازت کے لیا ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا نہیں ہوں کہ میں تمہاری مٹی کا ٹکڑا استعمال کروں یا نہ کروں، لہٰذا میں اسی گناہ کی بنا پر میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گناہ کی بنا پر مجھے داخل جہنم نہ فرما دے۔ اسی وجہ سے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ اس گناہ کی معافی مانگتا رہتا ہوں، ہمیشہ اس غلطی کی معافی مانگتا رہتا ہوں اور روتا رہتا ہوں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ حضرات محترم دیکھا کہ اللہ کے ولیوں کو کتنا خوف ہوتا ہے، تو پھر آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولی کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھا کیا جا رہا ہے کہ ایک مٹی کے ٹکڑے کو جو ظاہراً جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے وہ بغیر اجازت لے لیتے ہیں تو 40 سال تک روتے رہے ہیں۔ یہ خوف تو ہے، یہ ڈر تو ہے، اسی وجہ سے انہیں رونا پڑا ہے۔ لہٰذا حضرات محترم آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ولی کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ پروردگار عالم سے ڈرا کرتے ہیں۔